اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین۔ یہاں سے جو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ اور جو فرعون کا بہت مشہور واقعہ ہے، اس کے جادوگروں کا یہاں سے یہ بیان ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا فرعون کے پاس آئے اور اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا اور کہا کہ ایک خدا کی عبادت کر، یہ شرکسی چھوڑ دے، یہ مکاری چھوڑ دے، اور کہا کہ میں تیرے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے کہا تھا اگر تم سچے ہو تو کیا نشانی ہے، دکھاؤ ذرا۔ تو حضرت موسیٰ نے وہ جو اپنا عصا جو اللہ نے آپ کو معجزے کی شکل میں عطا فرمایا تھا، وہ عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہا بنا تو تفاسیر میں لکھا کہ وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا نا، اس کا ایک جبڑا زمین پہ تھا تو دوسرا جبڑا اس کے محل کی دیواروں پہ تھا۔ دیکھا، ڈر کے بھاگ گیا اور اپنے محل میں جا کے چھپا، کہا موسیٰ تجھے تیرے رب کا واسطہ، میں تجھ پہ ایمان لے آیا، تو مجھے کیسی بچا لے، اسے پکڑ لے۔ حضرت موسیٰ نے عصا لیا، پھر ویسا ہی ہو گیا۔ پھر دوسری قول یہ اس میں، جب فرعون نے دیکھا یہ تو معاملہ بہت خراب ہے، میری ساری اہمیت اور امیج سب خراب ہو گئی میرے سامنے، سب کے سامنے، یا تو بڑے بڑے جادوگر بلائے مناظرے کی شکل میں۔ تو جب جادوگر آئے بڑے بڑے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں کچھ انعام ملے گا اگر ہم غالب آ گئے؟ فرعون سے کہا، تو فرعون نے کہا کہ ہاں اگر تم غالب آ گئے تو میں ضرور انعام دیا جائے گا۔ تو جادوگر تھے، بہت بہت بڑے جادوگر تھے، علم والے تھے، تو حضرت موسیٰ وہاں موجود تھے۔ یہ اسکندریہ کا واقعہ ہے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا پھر ہم اپنا جادو دکھائیں؟ یعنی یہ ادب کیا، حضرت موسیٰ کا ادب کیا، ان سے اجازت لے لی، انہوں نے جادو دکھائے۔ قرآن نے ذکر فرمایا بہت سانپ بنے، کیا کیا بنے سامان۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس کی دم سمندر کے پار نکل گئی، اور 300 اونٹوں پہ جو ان کا سامان تھا سب چٹ کر گیا ایک ہی بار میں۔ جب یہ دیکھا جادوگروں نے تو سب کے سب سجدے میں گرے، ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا یہاں بھی میری بے عزتی ہوئی ہے۔ تو جب وہ ایمان لے آئے نا جادوگر، اس کا ذکر فرمایا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو قسم ہے مجھے اللہ کی کہ ضرور میں تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹوں گا اور تم تمام کو سولی دوں گا۔ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ۔ تو سب کے سب بولے کہ ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں۔ وَمَا تَنْتَقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا۔ اور کہا کہ فرعون تجھے یہ برا لگا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، اس کی نشانیوں پہ ایمان لے آئے جبکہ وہ نشانی ہمارے پاس آئیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے میرے مولا تو ہم پہ اپنا صبر اڑیل دے اور ہمیں مسلمان بنا کے اٹھا۔ دیکھیں جادوگر ایمان لے آئے، اور یہ ایمان کی نعمت ملی کہاں سے؟ صرف ادب کرنے کی بنیاد پر۔ حضرت موسیٰ کا ادب کیا اور کہا کہ آپ اپنا عصا ڈالیں گے پہلے یا ہم اپنا جادو دکھائیں؟ ادب کرا، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ لیکن اس قوم کا حال دیکھیں اور اس کے بارے میں سنیں۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدَا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَإِلَٰهَتَكَ۔ تو قوم فرعون کے سردار بولے اے فرعون کہ تو نے موسیٰ اور ان کی قوم کو اس لیے چھوڑ دیا کہ زمین میں فساد نہ پھیلائیں اور تیرے معبودوں کو تجھے برا بھلا نہ کہیں، تجھے چھوڑ دیں۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ۔ تو فرعون نے کہا کہ ہم ضرور ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، لڑکیوں کو چھوڑ دیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ہی غالب ہیں۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک اللہ ہی زمین کا مالک ہے اور وہ جس کو چاہے گا اپنے بندے میں سے وارث بنا دے گا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔
تو پھر قوم موسیٰ نے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جاءتنا، اے موسیٰ تم سے پہلے بھی ہم پریشانی میں تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہم پریشانی میں ہیں. انہوں نے یہ اظہار کیا. پھر اللہ نے فرمایا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. تو موسیٰ نے کہا قریب ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک فرما دے گا اور تمہیں زمین کا مالک بنا دے گا، پھر دیکھنا کیسے کام کرتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. تو فرمایا اللہ نے ہم نے قوم فرعون کو پکڑ لیا قحط سالی اور پھلوں کی کمی کی وجہ سے. اللہ کا جو اس قوم پہ عذاب آیا، اب تعجب کریں گے، اتنی شرکس یہ قوم تھی. اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، تو سب کے سب پھر گئے، ایمان لے کے نہیں آئے. وہی سرکشی شروع کر دی. تو ایک ہفتے سے لے کے ہفتے تک ان پہ عذاب آیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. اور ایسا عذاب آیا، پہلا جو ان پہ عذاب نازل ہوا اللہ کا، وہ ٹڈی کی شکل میں نازل ہوا. ٹڈی کا ان پہ عذاب آیا، ایک ہفتے کا ان پہ یہ عذاب رہا. ٹڈی ان کی ساری فصلیں ختم کر گئیں، ان کے مکانات میں، ان کے بستروں میں، ان کے گھروں میں، ان کے برتنوں میں یہ پریشان ہو گئے. تو حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں بس اللہ سے آپ دعا کر دیں، ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ نے دعا کری، یہ 1 مہینے تک صحیح چال چلے. اس کے بعد یہ پھر گئے. پھر ان پہ جو عذاب آیا ایک گھن کی شکل میں، گھن جانتے ہو نا گھن، فقہاء نے فرمایا گھن یا پھر جو یا پھر کوئی کیڑا ہے. یہ عذاب آیا، ان کے ساری جو کھانے کے سامان تھے سب ختم کر جاتا. ان کے سروں میں گھن یا جو ان کے کپڑوں میں، حتیٰ کہ ان کے بستروں میں، حتیٰ کہ ان کی ہانڈیوں میں اتنا شدت کا عذاب آیا. ہفتے سے لے کے 1 ہفتے تک یہ رہا. جب یہ پریشان ہو گئے نا تو پھر کہا کہ موسیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، آپ اپنے اللہ سے دعا کریں یہ عذاب اللہ ہم سے ہٹا لے. آپ تو اللہ کے کلیم موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، آپ کی دعا قبول ہوئی، وہ عذاب پھر ہٹا لیا. 1 مہینے پھر صحیح چلے یہ، پھر بولے ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب عذاب نہیں آنے والا. ان پہ پھر 1 ہفتے کا عذاب آ گیا، اور وہ ہفتے کا آیا مینڈک کا، چھوٹے چھوٹے مینڈک. تفسیر میں لکھا ہے ان کے کھانوں میں مینڈک، ان کے برتنوں میں، ان کے بستروں پہ مینڈک، حتیٰ کہ جہاں لیٹتے وہاں مینڈک، حتیٰ کہ اگر یہ بولتے بھی تو ان کے منہ میں مینڈک آ جاتے. اتنا شدت کا عذاب اس قوم پہ آیا. لیکن فرعونی تھے، نہیں مانے. حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ آپ تو ہمارے نبی پیغمبر ہیں، ہم ایمان لے کے نہیں آئے، کوئی بات نہیں، لیکن اب کہ آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں، اب کہ ایمان لے آئیں گے، ایک بار دعا کر دیں اللہ سے یہ عذاب ہٹ جائے. میں نے بتایا نا نبی بڑا رحم دل ہوتا ہے، وہ بد دعا نہیں کرتا اپنی قوم کے لیے، مجبوراً جا کے پھر وہ دعائیں ہلاکت کرتا ہے. یہ نہیں مانے، پھر آ گئے حضرت موسیٰ کے پاس. تو پھر کہ میرے مولا یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے، تو یہ عذاب ہٹا لے. ان سے عذاب ہٹا لیا تو پھر 1 مہینے صحیح چلے گی.